خدا کی مرضی آپ کی اس پہ کبھی گائے ہونے ہوئے آپ ایک ہی گائے I wish take the guys that doing the tracking courses. You're supposed to go every day. You go every week. You won't even smell them. Guys, here you must everyone supposed to be knowing, not you have to be I think it's getting you like you don't see
جلالي إذا ما جوالي چیک اپ کے لیے جاتے پتا کیا بیماری اور کبھی انما الاعمال بالنیات نیت کرتا ہے پھر نہیں کرتا. ڈاکٹروں سے جتنا دور رہیں اچھا ہے. جب تک خود اپنا علاج کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر سے بچنا چاہیے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کی یہ رائے کی زیادہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. والذي خلق الأزواج الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام كل ما تركبون. حذف العائد الفارغ وهو مجرور في الأول أي فيه مطلوب في الثاني. تستوي لتستقروا على ظهوره ذكر الضمير وجمع الظهر نظرا لللفظ معناها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ومنصرفون. والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے خلق الازواج جس نے تمام مخلوقات کی اقسام کو پیدا کیا ہے. خلق الازواج جس نے حیوانات کے اقسام کو پیدا کیا. تمام مخلوقات کے اقسام کو, کوئی کالا ہے تو کوئی سفید, یہ دو قسمیں ہو گئی. کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی, کبھی ہوا ہے تو کبھی ہوا بند ہے, کوئی چیز میٹھی ہے تو کوئی چیز کڑوی ہے, اوپر آسمان ہے تو نیچے زمین ہے. یہ سب ازواج ہیں. ایک طرف خیر ہے تو دوسری طرف شر ہے, ایک طرف فقیری ہے تو دوسری طرف مالداری ہے. تو ازواج اس کو کہتے ہیں کہ ایک کے ذکر کے ساتھ دوسرا ذہن میں آ جائے, یا ایک کے ذکر کے وقت دوسرا آپ مناسب ہے, اس کو کہتے ہیں ازواج. اور حیوانات کے ازواج, انسانوں کے ازواج, مرد عورت تو ظاہر ہے. الاصناف کلھا اس کو زوج کہتے ہیں اس لیے کہ ذکر میں ملے رہتے ہیں اکثر. جیسے کوئی شخص کہے بھائی میں تو کام کا آدمی ہوں, کام کرتا ہوں, مجھے گرمی سردی کی پرواہ نہیں. اگر کوئی کہے بھائی گرمی کے ساتھ تم نے سردی کا ذکر کیوں کیا, سردی کے ساتھ گرمی کا ذکر کیوں کیا, کہے گا خلق الازواج. اللہ تعالیٰ نے جب ازواج فرمایا ہے تو میں بھی اپنے الفاظ میں دونوں کو ملاتا ہوں. وجعل لکم من الفلک اور بنایا ہے, پیدا کیا ہے تمہارے لیے, پیدا کیا بنایا, من الفلک کشتیوں میں سے, والانعام
اور اونٹوں میں سے، والانعام اور جانوروں میں سے، کل ابل یعنی انعام ابل کو کہتے ہیں، بقر کو کہتے ہیں، اور بھیڑ بکریوں کو. ما ترکبونہ تم سوار ہوتے ہو، فلک کے اندر سوار ہوتے ہو لیکن اوپر بھی ہو، اور انعام کی اوپر سوار ہوتے ہو. مصنف نے مشکل بنایا مسئلے کو. حذف العائد ضمیر کو حذف کیا اختصار کی وجہ سے، اور وہ مجرور ہے اول میں یعنی ما ترکبون فیہ، اور منصوب ہے ثانی میں یعنی انعام میں ترکبونہ ہے، ترکبونہا ہے، اور فلک میں ترکبون فیہ ہے. لیکن اس کی ضرورت نہیں ما ترکبونہ، اس لیے کہ کشتی کی اوپر بھی، جب کشتی کے اندر سوار ہے تو کشتی کے اوپر بھی ہے. تستووا علی ظہورہ تاکہ تم برابر بیٹھ جاؤ، علی ظہورہ ان کی پشت پر، تستو تستقروا برابر اور سیدھے بیٹھ جاؤ. ضمیر مذکر ہے، ذکر ضمیر علی ظہورہ، اور ظہر جمع ہے، علی ظہورہا نہیں آیا. نظراً للفظ لفظ کو دیکھتے ہوئے یعنی ماں کا لحاظ رکھا، اس لیے ظہور ہی آیا. علی ظہور ما ذکر. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرتے ہو. اذا استویتم علیہ جب تم برابر بیٹھ جاتے ہو سواری پر، اور کہتے ہو تم سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب رکاب میں پاؤں رکھتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے، اور حدیث میں بھی آیا ہے، پھر الحمدللہ پڑھتے تھے، پھر اللہ اکبر پڑھتے تھے، پھر سبحان الذی سخر لنا هذا پڑھتے تھے، اس کے بعد سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت الی آخری، یہ پڑھتے تھے. اور اور تم کہو گے کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے ہمارے لیے تابع بنایا ان چیزوں کو، ہذا اس سواری کو ہمارا تابع بنایا، ورنہ اگر وہ ہمارے مقابلے پر آ جائیں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بھاگ جائیں گے، ہم ان سے کام نہیں لے سکتے. وما كنا له مقرنین، اور ہم نہیں ہیں لہو اس کے لیے جس پر ہم سوار ہیں، ما ترکبون کے لیے ہم نہیں ہیں مقرنین مطوقین طاقت رکھنے والے، ہم ان کو قابو کر نہیں سکتے. مطوقین بے اختیارنا، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. مقرنین کے لغوی معنی ہیں جعل الشیء قرینا مع صعوبته، کسی چیز کو اپنے ساتھ ملانا اور اپنا تابع کرنا جبکہ وہ صعوبت ہے، اس لیے کہ وہ تم نے اس کو زبردستی قرین بنایا. ولیس لک بقرین، وہ جانورات ہیں تم انسان ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع بنایا. جو چیز خلاف عادت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب، جو چیز موافق عادت ہو وہ اسباب کی طرف منسوب. سخر لنا هذا اس لیے آیا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور جیسے ہم اس سواری پر سوار ہے اور سواری ہمیں لے جا رہی ہے، تو ایک دن ہم جنازے کی سواری پر سوار ہو کر قبر کی طرف جائیں گے، تو قبر یاد آ گئی. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہونے والے ہیں جنازے پر سوار ہو کر. لَمُنْقَلِبُونَ لَمُنْصَرِفُونَ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بلد بنا رکھا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا حيث قالوا الْمَلَائِكَةُ بنات اللہ،
فرشتوں کو بنات اللہ کہتے ہیں، اور سروات الجن کو کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ فرشتوں کو سروات الجن، اور کہتے ہیں کہ وہ سروات الجن میں سے ہیں، لأن الولد جزء الوالد، کیونکہ ولد والد کا جز ہے۔ اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے عباد اور بندوں میں سے ہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان یا کافر لکفور ناشکر ہے، مبین کھلا ہوا، بین ظاہر الکفر۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیوں کو، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں۔ مما یخلق بنات لنفسہ واصفاکم بالبنین، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اصفاکم ترجیح دی ہے تم کو بالبنین بیٹوں کے ساتھ، اخلصکم بیٹے صرف تم کو دی، اخلصکم خالص کر دیا تم کو، یعنی صرف اور صرف تم کو بیٹی دی۔ اللازم من قولکم السابق، جو تمہارے سابق قول سے لازم ہے کہ اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں، یعنی ہماری لیے لڑکے ہیں۔ وہو من جملۃ منکر، تو یہ منکر جملہ میں شامل ہے، قابل انکار، یعنی یہ قابل انکار بات ہے کہ تم اپنے لیے میٹھا میٹھا اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کے خیال میں کڑوا کڑوا ثابت کرتے ہو۔ اور آپ کا حال یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب اس کو خبر دی جاتی ہے، بشر کا مطلب خبر، اگرچہ اپنا معنی خوشخبری ہے، جب ان میں سے ایک کو خبر دی جاتی ہے بما ضرب للرحمن مثلا، جس کو بنایا ہے الرحمن کے لیے مثلا مشابہ، جس کو اللہ تعالیٰ کا مشابہ بنایا ہے، یعنی ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کا مشابہ بنایا ہے، اس لیے کہ الولد یشبہ الوالد، ولد والد کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے۔ تو بما بین للرحمن مثلا اے مشابہا، یا معنی یہ ہے بما ضرب للرحمن صفتا عجیبتا، جس کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بیان کرتے ہیں کہ لہو بنات، اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیوں کو ثابت کرتے ہیں۔ تو ثبوت الشیء للشیء صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں، صاحب الاولاد ہونا، صاحب البنات ہونا۔ تو جو صاحب البنات ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیتے ہیں، صفت عجیبہ۔ جب یہ خبر ان کو دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوگی، تو ظل وجہہ مسودا، مثلا جعل له شبہا، اللہ کے لیے مشابہ بنسبت البنات الیہ لأن الولد یشبہ الوالدہ۔ المعنی اذا اخبر احدهم بالبنت تولد له، تو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ظل وجہہ مسودا، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن سیاہ، غم کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، متغیر تغیر مغتمن، مغموم ہو جاتا ہے، جیسے اس کے چہرے میں خون ہی نہ ہو۔ کہتے ہیں ظل آیا، ظل کا مطلب شعرا ہے، لیکن ظل کے اپنے معنی ہے ظل دن کو ہو، دن کو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دن کو کالا رنگ اچھی طرح نظر آتا ہے، رات کو کالا رنگ نظر نہیں آتا، رات خود کالی ہے۔ وہ ہوا کظیم، اور حال یہ ہے کہ ہوا کظیم، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ممتلئ غما، قزم اس کو کہتے ہیں کہ آدمی غم سے یا اتنا بھر جائے کہ پھر اندر گنجائش نہ ہو، اس کو قزم کہتے ہیں۔ کاظم الغیظ، غصے کو پی لینا، یعنی اس طرح کے غصے سے بھرا ہوا ہے اور اندر سارا غصہ ہے، اس کو کظیم کہتے ہیں۔ کیف ینسب البنات الیہ تعالی عن ذلک، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لڑکیوں کی نسبت کرتا ہے، تعالی عن ذلک، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور پاک ہے، عن ذلک اس ولد سے۔ ومن ينشأ في الحلیة، حمزہ اور واو کے درمیان، امن كان شانه كذا، ومن ينشأ في الحلیة،
کیا اس کی جس کی شان یہی ہے کہ وہ مخلوق ہے، محتاج ہے، فرشتے ہیں، یا پھر پڑھ لو اب امن یعنی امن کا نشان ہو کذا، جس کی شان یہ ہے کہ جس کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے لڑکیوں کو. اب امن کانا یعنی امن کا نشان ہو کذا، جس کی شان یہ ہے کہ ان کے ہاں مبغوض ہے لڑکیاں. ومن ينشأ فی الحلیۃ، اور وہ لڑکیاں ينشأ فی الحلیۃ جن کی تربیت کی جاتی ہے فی الحلیۃ زیورات میں. کہتے ہیں حمزہ انکار کے لیے ہے اور واو عطف کے لیے ہے. جملہ یجعلون یعنی ایجعلون للہ بنات ومن ينشأ، مصنف نے یہ کر دیا. من ينشأ یعنی یربا، نشأ اس کے معنی ہے بڑھ جانا، تربیت. جس کی تربیت کی جاتی ہے فی الحلیۃ زیورات میں، اپنی ذات کی تکمیل میں لگی رہتی ہے، اپنے بدن کی تکمیل میں. تو یہ ہے نقصان ذات. وہو فی الخصام غیر مبین، یہ ہے نقصان صفت، صفت بھی ناقص. ایک ہے خصومت بالسنان، ایک ہے خصومت باللسان. ينشأ فی الحلیۃ خصومت بالسنان میں بھی کمزور ہے، اس لیے کہ جس ہاتھ پہ زیورات ہاتھ کیسے چلیں گے تلوار میں. وہو فی الخصام غیر مبین، یہ ہے خصومت باللسان، جو خصومت بالسنان میں بھی کمزور ہے اور خصومت باللسان میں بھی کمزور ہے. ان کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے، یعنی بیٹیوں کو. فی الحلیہ سے پتہ چلتا ہے کہ زیورات کا پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے. اور ایک حدیث میں زیورات سے ممانعت آئی ہے، وہ محمول ہے یا خلاف اولا پر. بہتر نہیں ہے زیورات. آج کل تو زیورات کا ڈیزائن بدل جاتا ہے تو پھر عورتیں کہتی ہیں نہیں یہ ڈیزائن بدل گیا. یا محمول ہے اسراف پر، یہ اسراف عام طور پر اس میں اسراف ہوتا ہے. یا محمول ہے عدم ادائی زکوٰۃ پر. شیخ البانی صاحب کہتے ہیں زیورات حرام ہے عورت کے لیے. جمہور علماء پوری دنیا کی کہتے ہیں کہ زیورات عورت کے لیے جائز ہے، لیکن جس روایت میں ممانعت آئی ہے اس کی یہ مطلب ہے یا مخالفت یا کراہت تنزیہی ہے، یا اسراف پر محمول ہے، یا عدم ادائی زکوٰۃ پر محمول ہے. فی الحلیۃ الزینۃ وہو فی الخصام غیر مبین. اور یہ عورت وہو اور یہ من ينشأ فی الخصام بحث کرنے میں، جھگڑا کرنا یعنی بحث کرنا، غیر مبین اس میں غیر مظہر للدلائل، دلائل کو ظاہر نہیں کر سکتی، بیان اور دلائل کو ظاہر نہیں کر سکتی. یعنی اگر فضول باتیں ہوں تو فضول باتوں میں اتنی ماہر ہے کہ صبح سے شام تک بولتی رہے گی، اور جہاں تک دلائل ہو، حجج ہو اور معقول باتیں ہوں، اس میں اکثر عورتیں کمزور ہوتی ہیں. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ جب وہ جھگڑے پر آ جاتی ہے تو پھر تو تیرا دادا ایسا تھا، تیرے دادا کا پردادا ایسا تھا، وہ فضول باتیں. اور جو مناظرانہ گفتگو ہے دلائل کے ساتھ، وہ مردوں کا کام ہے اکثر. مظہر الحجت لضعفہ عنہا بالانوثۃ، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے عنہا یہ خصومت کی باتوں سے، بالانوثۃ انوثت کی وجہ سے. یہ نہیں انوثت کی وجہ سے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، عام طور پر ان کی دلچسپی ہوتی ہے فضولیات میں. وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور وہ ان فرشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، عباد اللہ، عباد الرحمن ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساحر الجن، جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خسر ہیں. تو ان کو اناث بنایا. اشہدوا خلقہم، کیا یہ لوگ حاضر ہیں خلقہم ان کی مخلوق، ان کی پیدائش کے وقت.
ستکتب شہادتہم، ان کی گواہی لکھی جاتی ہے، بأنہم اناث، کہ یہ مؤنث ہے، اور شہادتہم تاکہ ان کے اوپر حجت ہو آخرت میں. وَيُسْأَلُونَ، اور آخرت میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان سے. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْعِقَابُ، کہتے ہیں کہ عورت بات کرنے یعنی حجت میں اور بحث کرنے میں کمزور ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق نہیں ہے، دلائل سیکھتی نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں حیا ہوتی ہے، تو حیا کی وجہ سے جو کچھ اس کو آتا ہے وہ بھی بھول جاتی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں ضعف اعصاب ہے، بخلاف مرد میں قوت اعصاب ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا تجربہ اور ممارست نہیں ہوتی. مردوں کا تو تجربہ ہے، باہر گھومتے پھرتے ہیں اور یہ سب حجج اور دلائل اور بحث کرتے رہتے ہیں. علم مخاصمہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. ما لہم بذالک من علم، ان کے لیے نہیں ہے بذالک اس بات پر. اچھا بیچ میں رہ گئے. وقالوا لو شاء الرحمن، اور یہ کہتے ہیں لو شاء الرحمن، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ما عبدناہم، ہم فرشتوں کی عبادت اور اصنام کی عبادت نہ کرتے. تو ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ مشیت کے دو معنی ہیں. اگر مشیت کے معنی ارادہ ہو، اگر مشیت کے معنی رضا ہو، تو یہ قطعاً غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا سے ہے. اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اگر مشیت کا معنی ارادہ ہے اور مشیت کے معنی بعض افعال کو بعض پر ترجیح دینا، تو ارادے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے. ارادہ تو ہے، اللہ تعالیٰ جب معمور کام آدمی کرتا ہے اس کا بھی ارادہ کرتا ہے، منہیات کا ارتکاب کرتا ہے اس کا بھی ارادہ کرتا ہے، حسن کام کرتا ہے، قبیح کام کرتا ہے، سب کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے. لیکن ارادہ رضامندی کے لیے مستلزم نہیں ہے. جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر رات کو 1 بجے کوئی آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری عادت ہے کہ میں ارادہ کروں گا اور دروازے کو کھولوں گا، لیکن اگر 1 بجے آئے تو اس کی خیر نہیں. اب جب کوئی آیا دروازہ کھٹکھٹایا آدھی رات 1 بجے تو اس نے دروازہ کھولا، ارادہ کر لیا، لیکن مع الغضب وہ اس کے ساتھ ہے. تو ارادہ مستلزم رضامندی کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، اچھا کام کرے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے، برا کام کرتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے. انسان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر ہے ہی نہیں. اللہ کا ارادہ انسان کے ارادے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے ارادے کی اللہ تعالیٰ تکمیل کرتا ہے. اگر انسان کے ارادے کی تکمیل اللہ تعالیٰ نہ کرے تو انسان پتھر کی طرح بن جائے گا، جانور کی طرح بن جائے گا. وہ کسی کام کا ارادہ کرے گا وہ ہوگا نہیں، تو فاعل مختار کیسے ہوگا؟ انسان تو فاعل مختار. لو شاء الرحمن ما عبدناهم الملائکۃ وعبادتنا ایاہم بمشیتہ، ہماری عبادت اللہ کے ارادے سے ہے. فہو راضی بہا، وہ راضی ہے بہا اس عبادت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بذالک من علم، ان کے لیے کوئی علم اس پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہے ناراض. انہم الا یخرصون، انہم یہ نہیں ہے، الا یخرصون، الا یقولون قولا باطلا، مگر اٹکل بات کرتے ہیں، تخمین اور اٹکل یعنی یکذبون. یہ ہم مبتدا ہے، الا استثناء ہے، اور یخرصون مستثنى خبر ہے. مستثنى بھی ہے خبر بھی.
اور جو لوگ اس کے عاشق ہے کہ نہیں اللہ کا ما قبل ما قبل ما بعد ما قبل کے ساتھ مکمل لگانا چاہیے، تو پھر وہ کہیں گے کہ انہم یقولون شیئا الا یقولون قولا باطلا، تو انہم یقولون شیئا اس کو مستثنی نہیں بنا رہے، اور الا یقولون قولا باطلا اس کو مستثنی بنانے کی ان کی مرضی ہے ایسا کرنا، یکذبون فیہ اس میں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس کی تردید فرمائی کہ تم ملائکہ کو بنات اللہ کیوں کہتے ہو؟ نمبر 1 اپنی لیے لڑکے پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر لڑکیاں باندھتے ہو، اور نمبر 2 لڑکیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہو۔ جو لڑکیاں ان کی زینت بالحلی والمزینات ہے، اور اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو جن لڑکوں کے اندر مزینون بالمعالی والکمالات ان میں کمالات موجود ہے، یہ کیسی بات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باطل شہادت لکھی جائے گی اور تمہارے اوپر حجت ہوگی۔ ہم آتیناہم کتاب من قبلہ، بل آتیناہم بلکہ ہم نے ان کو کتاب دی ہے، یعنی دلیل نقلی ہے ان کے پاس، من قبلہ قرآن کریم سے پہلے، کہ غیر اللہ اور ملائکہ کی عبادت کریں گے، فہم بہ مستمسکون، کہ یہ اس دلیل پر مستمسکون تمسک کرنے والے پکڑنے والے ہیں، اس دلیل کو مستمسکون پکڑنے والے، یعنی بالکل ایسا نہیں، لیس عندہم دلیل عقلی ولا دلیل نقلی، بل قالوا ہاں یہ دلیل ان کے پاس ہے، انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو علی امت ایک طریقے پر، الامت الطریقۃ، اس لیے کہ طریقے کا آدمی قصد اور ارادہ کرتا ہے، اور ام یقوم اس کے معنی قصد کرنا۔ امام کو بھی امام اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ابتدا کا قصد کیا جاتا ہے، ارادہ کیا جاتا ہے۔ علی امت علی ملت علی مذہب علی طریق وإنا علی آثارہم مہتدون، اور ہم علی آثارہم، مصنف نے اس کو معشوق کے ساتھ متعلق کیا، ہم چلتے ہیں ان کے نقش قدم پر، اور مہتدون بہم، اور ہم راستہ پانے والے ہیں، حق پانے والے ہیں ان کی وجہ سے۔ یا مہتدون کا وہ مطلب بیان کرو جو میں بیان کرتا ہوں، مہتدون ہم منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں، ہدایت۔ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کہتے ہیں کہ یہ جب کبھی کہتے ہیں ملائکہ کی عبادت کریں گے، کبھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی ملائکہ کو بیت بنات اللہ کہتے ہیں، یہ سب مستی کی باتیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جیسے یہ غلط بات کرتے ہیں، ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں، من نذیر ڈرانے والے کو، الا قد قال مترفوہا، مگر کہا تھا مترفوہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، متنعموہا نعمتوں میں ڈوبی ہوئے لوگ، مثل قول قوم کا آپ کے قوم کا، جیسے وہ فضولیات اور غلط باتیں کہتے تھے یہ بھی کہتے ہیں۔ انا وجدنا آباءنا علی امت علی ملت وانا علی آثارہم مقتدون، یہ ان سے ذرا زیادہ ہے، انہوں نے مقتدون کہا، انہوں نے کہا علی آثارہم مقتدون، ہم چلتے رہیں گے اور منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ مقتدون، آپ ان سے کہیں کہ اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، یعنی اتتبعون ذالک، کیا تم باپ دادا کی تابعداری کرو گے؟ ولو جئتکم بأہدی، اگرچہ پیش کروں میں تمہارے سامنے، تمہارے اوپر، بأہدی زیادہ ہدایت والی بات، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس سے جس پر تم نے باپ دادا کو پایا ہے، جس پر تم نے باپ دادا کو پایا ہے اس سے اہدا آپ کو پیش کرو۔ یہ اشکال کوئی نہ کرے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطل ہے وہ بھی ہدایت ہے، لیکن جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہیں وہ اہدا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہاں اہدا فی زعمکم،
یعنی جو تمہارے خیال میں ہدایت ہے تو اس کے مقابلے میں یہ آپ کے خیال میں بھی زیادہ ہدایت ہوگا دلائل کی روشنی میں. وہ تمہارے ہاں ہدایت ہے اور یہ عہدہ ہوگا آپ کے خیال میں دلائل کی روشنی میں. یا عہدہ اس میں اس کے معنی میں ہے، معنی تفصیلی کے معنی میں نہیں ہے. اول جئتکم بعہدہ مما وجدتم، یعنی بما ہوا ہدایت مما وجدتم علیہ، جس پر تم ہو وہ ضلالت ہے، جس پر ہم ہے وہ ہدایت ہے. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس پیغام پر جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ومن قبلک کافرون انکار کرتے ہیں. وان کان عہدا، اگرچہ بہت اچھی باتیں ہیں، اس لیے کہ اسلام کی باتیں تو اچھی ہیں، انصاف کرو، ظلم مت کرو، لڑکیوں کو دفن مت کرو، تربیت کرو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جو اصنام تم نے خود بنائے ہیں ان کے سامنے مت جھکو. یہ تو عقل کی باتیں ہیں کہ یہ اچھی باتیں. قال تعالی تخویفا لهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تخویف فرمایا. فانتقمنا منهم، ہم نے انتقام لیا ان مکذبین سے، للرسل، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ دیکھ لیں مکذبین کا انجام کیا ہوا. ذکر کرو مکذبین کا انجام. مکذبین کون تھی؟ ان کی ایک مثال ابراہیم علیہ السلام کی قوم. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا اننی براء مما تعبدون، بے شک میں عین براءت ہوں تمہاری معبودین سے. براء مصدر ہے عین براءت، اور معنی یہ ہے کہ بیدار ہوں اور بے تعلق ہوں آپ کے معبودین سے. مصدر ہے بمعنی اسم فاعل. مما تعبدون الا الذی فطرنی، مگر وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اس سے میرا تعلق ہے. یہ الا الذی فطرنی یا استثناء منقطع ہے یا استثناء متصل ہے. اگر استثناء منقطع ہو تو ظاہر ہے کہ لیکن الذی فطرنی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ما تعبدون میں شامل نہیں. اور اگر یہ استثناء متصل ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اکثر غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو ما تعبدون میں اللہ تعالیٰ شامل ہے. الا الذی فطرنی استثناء ہو جائے گا متصل. یا الا بمعنی غیر ہے، غیر الذی فطرنی فإنہ سیہدین، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت کے راستے پر چلائیں گے. یرشدنی لدینہ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس کلمہ توحید کو کہ صرف سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کو ان بنایا یعنی جاری کر دیا. کلمۃً، اس کو ایسا کلام بنایا، باقیۃً کہ باقی رہے، فی عقبہ ان کی اولاد میں. اس کلمے کو انہوں نے اپنی اولاد میں جاری اور ساری کر دیا. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی وصیت کی. اس پر چلو. کلمہ توحید اننی سیہدین کلمۃ باقیۃ فی عقبہ فی ذریتی ولا یزال فیہم من یوحد اللہ. ان میں برابر اہل توحید موجود تھے. زید ابن عمر ابن نفیل وہ توحید پر تھے اور مشرکین کے شرک سے بیزار تھے، اور یہ کہتے تھے اربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. ویسے لوگ ان میں تھے. لعلهم يرجعون، تاکہ اہل مکہ واپس ہو جائے دین ابراہیم کی طرف علیہ السلام. لعل اہل مکہ يرجعون عما هم عليه الى دین ابیہم ابراہیم ابیہم. انہوں نے کیوں کفر کیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے فائدہ پہنچایا ان مشرکین کو، مست ہو گئے، وآباءهم اور ان کے باپ دادا کو، اور ہم نے ان کو جلدی عذاب نہیں دیا تو یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگے. ولم اعاجلهم بالعقوبۃ، اور جلدی عقوبت نہیں دی. حتی جاءهم الحق، یہاں تک کہ قرآن کریم آیا.
اور رسول مبین آیا لیکن پھر بھی نہیں مانا. مظہر لہم الاحکام الشرعیۃ. مبین یا مبین کے معنی ظاہر یا مبین کے معنی مظہر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به کافرون. اور جب ان کے پاس حق آیا توحید قرآن رسول قالوا کہنے لگے هذا سحر انگور کھٹے ہیں. هذا سحر انگور کھٹے مطلب سمجھے. وإنا به کا جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے انگور کھٹے ہیں. جو معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو کہا هذا سحر وإنا به کافرون. وقالوا اور کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کریم على رجل عظيم من القريتين ایک بڑے آدمی پر. من القريتين دو بستیوں میں سے. معلوم ہوا قریۃ شہر کو کہتے ہیں. قریۃ شہر کو بھی کہتے ہیں. یہاں مراد قریۃ طائف اور مکہ مکرمہ. من ایۃ منہما ان میں سے جو بھی ہو. من ای منہما اگر کہتے تو مصنف نے پہلے فرمایا تھے کہ ایون میں مؤنث کے لیے ایون فصیح ہے اور ایتن زیادہ فصیح نہیں ہے لیکن مصنف نے جائز پر عمل کیا کہ ایتن بھی جائز ہے. من ایۃ منہما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل نہیں ہوا کیوں نازل ہوا غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل نہیں ہوا. فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ مکہ میں ہے اور عروہ ابن مسعود ثقفی طائف میں بنی ثقیف قبیلہ طائف میں رہتا تھا. اہم یقسمون رحمت ربک کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں. نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم. ہم نے نبوت تو بہت اونچی چیز ہے. ہم نے تو ان کے رزق کو بھی ان کے درمیان تقسیم کیا ہے. فلان کو اتنا ملے گا فلان کو اتنا ملے گا. فلان محنت زیادہ کرے گا اجرت کم ملے گی. فلان انٹرنیٹ پر بیٹھا رہے گا اور ہزاروں ملین کمائے گا. لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں کماتے رہتے ہیں پورے دن. بیوی کے ساتھ مسافہ بھی کرتے ہیں کماتے بھی رہتے ہیں. وہ الگ ہے کہ معاملہ اچھا ہے یا برا ہے یا اندر سے کیا ہے وہ تو مختلف چیزیں ہیں. تو نحن قسمنا بینہم اگر کوئی کہے ما قبل سے ربط تو تعلقی ہے. رحمت باطنی اور رحمت ظاہری سب کو ہم تقسیم کرتے ہیں. نعمت روحانی رحمت ربک اور نعمت جسمانی سب کو ہم تقسیم کرتے ہیں. نحن قسمنا ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان معیشت ہم ان کی زندگی گزارنے کا رزق. آپ کو سنایا تھا کم عالم اعیت مذاہبہ مختصر المانی میں شاعر ہے. وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا. جاہل ہوگا تلقاہ دستخط نہیں کرتا ہوگا نہیں کر سکتا ہے اور تلقاہ مرزوقا. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم. ہم نے تقسیم کی. اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو قاسم فرمایا. اس کا جواب یہ ہے انما انا قاسم فی العلم دون الرزق. رزق مراد نہیں ہے علم مراد ہے. نمبر 2 انما انا قاسم فی الغنائم مال غنیمت کو تقسیم کرتا ہوں. رزق مراد نہیں ہے. نمبر 3 انما انا قاسم ما تحت الاسباب واما ما فوق الاسباب فهو عند الله تعالی. جس کے لیے کتنا رزق مقرر ہے اور آئندہ اس کو کیا ملے گا یہ ما فوق الاسباب ہے. الحیات الدنیا دنیاوی زندگی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فکیف النبوہ. معیشت کے یہ تقسیم کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے تو نبوت تو بڑی چیز ہے. وجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اور ہم نے اونچا کیا ہے بعض کو فوق بعض دوسرے کے اوپر درجات کے اعتبار سے. کسی کو فقیر بنایا کسی کو آقا بنایا
کسی کو غلام بنایا، کسی کو مولا بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو رعیت بنایا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سِخْرِيًّا، تاکہ نتیجہ یہ ہے، لام نتیجہ یہ ہے کہ بعض کو بنائیں گے، یعنی فقیر کو بنائیں گے، غنی فقیر کو بنائیں گے، سخریا مسخرا فی العمل، عمل کرنے میں تابع، اور اس کو اجرت دے گا. ایک ترجمہ مسخرا فی العمل لہو بالاجرت، اور یا نسبت کے لیے ہے سخریا سخریا دونوں ہے. دوسرا معنی سخریا تاکہ بنا دے بعض کو مذاق کیا ہوا، تو جو ادنا ہے وہ اعلیٰ لوگ اس کے ساتھ مذاق کرتے. دیکھیے اس کے کپڑوں کو دیکھو، اس کی جوتی کو دیکھو، کیا کر رہا ہے. یا سخریا مملوک بالعبودیت، بعض مملوک ہے بعض مالک ہے. ورحمت ربک، اور یہ تو دنیا کے قصے ختم ہو جائیں گے. جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت، خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس مال میں سے جو یہ جمع کرتے ہیں دنیا میں. جیسے فرماتے ہیں کہ دنیا اہون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بکری اور اس شاد سے جو مردہ پڑی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دنیا مال من لا مال له وله یجمع من لا عقل له، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بھی فرمائے نعم المال الصالح للرجل الصالح، رجل صالح کے لیے مال صالح ہو تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت کا وسیلہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے منع نہیں کیا، دنیا کی حرص سے منع کیا ہے. ایک ترجیح الدنیا علی الآخرت، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، اس سے منع کیا ہے. دو منع کیا ہے من الانہماک فی اللذات والدنیا، دنیا میں انہماک، اس سے منع کیا ہے. نمبر 4 منع کیا ہے عن الدنیا المغفلۃ عن الآخرت، جو دنیا آدمی کو آخرت سے غافل کر دے اس سے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی اللہم اکثر مالہ ولدہ، اگر مال اتنا برا ہے تو پھر یہ دعا کیوں فرمائے. قرآن کریم میں کیا آئے رجال لا تلہیہم تجارت ولا ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت کرتے ہیں غافل نہیں ہیں، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے رجال کی. الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، طلب دنیا میں جمال اور اچھائی سے کام لو. اور نعمل، اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ کان المال مما یستہان فی الدنیا واما اليوم فهو ترس المؤمن، آج کل مسلمان کے لیے ڈھال کی طرح ہے.